بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ولاگ ہے یہ کلا نندنا کی ہائیکنگ ایڈونچر کے بارے میں ہے۔ کلا نندنا کی ہائیکنگ کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر ایک پراپر ٹریک بنا ہوا ہے اور بیس سے لے کر ٹاپ تک تقریباً 20 منٹ کی ہائیکنگ ہے۔ تو ابھی میں ہائیکنگ سٹارٹ کر رہا ہوں۔ کلا نندنا کی کل بلندی 1500 فٹ ہے اور کلا تک پہنچنے کے لیے ایک شاندار اور خوبصورت پختہ ٹریک بنایا گیا ہے، جس کے ساتھ ایک حفاظتی ریلنگ بھی بنائی گئی ہے۔ کلا تک پہنچنے کے لیے تقریباً 25 منٹ کی ہائیکنگ ہے۔ اس قلعے کی تعمیر 973 عیسوی میں ہوئی، جب یہاں کے راجہ جے پال نے مغربی حملہ آوروں سے اس روٹ کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں پر اس قلعے کو تعمیر کیا۔ قلعے کا نام نندنا رکھا گیا، جو کہ سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بیٹا۔ چونکہ قلعہ بلندی پر واقع ہے، ہائیکنگ کرتے ہوئے اطراف کے پہاڑوں کے مناظر آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ یہاں ہر سو قدرت اپنے پورے رنگوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ حکومت نے اس کے تاریخی پس منظر اور اس کے محل وقوع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تزئین و آرائش کے لیے ایک خطیر رقم مختص کی ہے، اور اس رقم سے قلعے تک پہنچنے کے لیے پختہ ٹریک تعمیر کیا گیا ہے، اور قلعے کی وہ عمارت جو امتداد زمانہ کی نظر ہو گئی تھی اور وہ خد و خال جو وقت کے ساتھ ساتھ مٹ چکے تھے، ان کو اثر نو تعمیر کیا گیا ہے۔ تاہم ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ بہار کا موسم ہائیکنگ کے لیے ایک آئیڈیل موسم ہے۔ ہائیکنگ کرتے ہوئے جب بالکل بلندی پر پہنچتے ہیں تو بائیں جانب گمنام سپاہیوں کا قبرستان ہے اور دائیں جانب کلا نندنا۔ کسی زمانے میں یہ موجودہ کلا نندنا، اس کے ساتھ شہداء کا قبرستان، یہ تمام ایک ہی فصیل کے اندر ہوتے تھے، اور بعد میں جو فصیل ہے وہ امتداد زمانہ کی نظر ہو گئی۔ یہ شیو کا مندر ہے جو جے پال کے بیٹے آنند پال نے تعمیر کروایا تھا۔ اب بھی اس کی جو آثار ہیں، جو کھنڈرات ہیں، وہ اس کی عظمت رفتہ کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس کا داخلی دروازہ ہے۔ مندر کی تعمیر پتھروں سے کی گئی تھی اور پتھروں کو جوڑنے کے لیے ایک خاص قسم کا مٹیریل استعمال کیا گیا تھا۔ تاہم اس مندر کا ایک بڑا حصہ امتداد زمانہ کی نظر ہو چکا ہے، اور اب صرف اور صرف اس کے کھنڈرات باقی ہیں، جن سے اس کی حیت کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہو چکا ہے۔ 973 سے لے کے 1014 تک قلعے پر پال خاندان کی حکومت رہی۔ 1014 میں محمود غزنوی نے 7 دن کی مسلسل کوشش کے بعد بالآخر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ مندر کے عقب میں ایک مسجد ہے، یا یوں کہیں کہ مسجد کے کھنڈرات ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مسجد بھی محمود غزنوی کے زمانے کی ہے، تاہم یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ خرد برد کا شکار ہو گئی اور اب اس مسجد پر کوئی چھت نہیں ہے، تاہم اس کے آثار اور کھنڈرات ابھی تک محفوظ ہیں۔ مسجد میں کوئی نمازی ہے نہ امام، اور یہ ویسے ہی ویران ہے جس طرح مندر ویران ہے۔
اور اگر یہ کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ یہ کلا نندنا کی دوسری اہم عمارت ہے، اور اس کی تعمیر بھی پتھروں سے کی گئی ہے۔ قلعے کے اس حصے کی تعمیر جدید کی گئی ہے۔ کسی زمانے میں یہ تمام جو بنیادیں نظر آ رہی ہیں یہ مٹ گئی تھیں، امتداد زمانہ کی نظر ہو گئی تھیں، تاہم سابقہ حکومت نے اس قلعے پر کافی توجہ دی اور ان بنیادوں کو از سر نو استوار کیا گیا، اور وہاں پہ جو اصل خد و خال تھے وہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب کافی حد تک قلعے کی اصلی حالت جو تاریخی حالت ہے وہ بحال ہو چکی ہے۔ قلعے کے چاروں اطراف میں ایک بلند اور مضبوط فصیل تھی۔ یہ قلعہ چونکہ بہت بلندی پر واقع تھا اس لیے اسی قدر محفوظ بھی تھا۔ اب میں جا رہا ہوں قلعے کے دوسری جانب، جہاں پر ایک اور اہم عمارت موجود ہے، اور وہ عمارت ہے البیرونی کی تجربہ گاہ۔ البیرونی 10ویں اور 11ویں صدی کے عظیم مسلمان سائنسدان تھے۔ ان کا پورا نام ابو ریحان البیرونی تھا۔ انہوں نے محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان کا سفر کیا، اور جب محمود غزنوی نے قلعہ نندنا پر قبضہ کر لیا تو ابو ریحان البیرونی نے بادشاہ وقت سے استدعا کی کہ انہیں اس قلعہ میں رہنے کی اجازت دی جائے، جو کہ دے دی گئی، اور البیرونی نے اسی جگہ کھڑے ہو کر چھڑی کی مدد سے زمین کا قطر معلوم کیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس درجہ درست تھا کہ 10 صدیاں گزرنے کے بعد بھی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے جو نیا قطر معلوم کیا گیا ہے تو اس میں صرف 16 کلومیٹر کا فرق آ سکا ہے، یعنی یہ 99% درست تھا۔ اور یہ ہے وہ عمارت جو کہ البیرونی کی تجربہ گاہ ہے، یا البیرونی سے منسوب ہے۔ جب البیرونی نے محمود غزنوی سے اس قلعے میں رہنے کی اجازت مانگی تو ساتھ ہی استدعا کی کہ ان کے لیے یہاں پر ایک تجربہ گاہ بھی بنوائی جائے، اور بادشاہ کے حکم سے یہاں پر ان کے لیے تجربہ گاہ بھی تعمیر کر دی گئی۔ یہیں پہ انہوں نے زمین کا قطر معلوم کیا، اور ساتھ ہی اپنی شورى آفاق کتاب الہند بھی لکھی۔ اب اس عمارت کا بڑا حصہ امتداد زمانہ کی نظر ہو چکا ہے، اور صرف اس کے کھنڈرات یا آثار ہی بچے ہیں۔ یہ ہمارا ایک تاریخی ورثہ ہے، اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس تاریخی ورثے کی حفاظت کی جائے۔ اس عمارت کی تعمیر میں بھی وہی پتھر اور وہی مٹیریل استعمال کیا گیا ہے جو شیعوں کے مندر کی تعمیر میں استعمال ہوا ہے۔ یہ گمنام سپاہیوں کا قبرستان ہے، جسے شہداء کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ان سپاہیوں کی قبروں کے آثار موجود ہیں جنہوں نے اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ قبروں کی تعداد 25 ہے۔ 12 قبریں بلند چبوترے پر واقع ہیں، اور 13 قبریں قدر نشیب میں ہیں۔
تاہم اس بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ان سپاہیوں کے نام کیا تھے اور یہ کہاں سے آئے تھے۔ مورخ کا قلم گمنام سپاہیوں کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتا ہے، تاہم یہ وہی گمنام سپاہی ہی ہوتے ہیں جو کسی بڑی سے بڑی مہم کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ تاریخ ان گمنام سپاہیوں کو کبھی بھی اپنے دامن میں جگہ نہیں دیتی۔ میں قلعے سے نیچے آ چکا ہوں اور اب میری منزل اس آواز کو تلاش کرنا ہے جس آواز نے قلعے میں مجھے بے چین کیے رکھا، اور یہ آواز تھی پانی کے گرنے کی خوبصورت آواز۔ اور قلعے کی بیس کے پاس جب آپ پہنچیں تو دونوں اطراف سے دو چشمے آتے ہیں اور قلعے کی بیس کے پاس آپس میں مل جاتے ہیں، اور میں جا رہا، میری منزل جو ہے وہ دائیں سائیڈ سے آنے والا چشمہ ہے، اور میں آپ کو اس کے شاندار مناظر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ سفر کافی کٹھن تھا، تاہم پھر بھی میں نے کوشش کی اور یہ مناظر میں نے آپ کے لیے فلم بند کیے۔ مجھے اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ایک کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔